بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق الى آخر الآیات الثلاث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج کے کتاب التوحید کے اس درس میں، جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس باب کی جو موضوع چل رہا ہے، اس سلسلے کی اگلی آیت کریمہ جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے، اس کی انشاءاللہ تبارک و تعالی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی۔ مصنف کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ پہلے چند آیات اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث اور اس کے بعد امت کے اسلاف یعنی صحابہ کرام کا کوئی اثر یا تابعین کا کوئی قول، یا اگر اس سلسلے کی کوئی بات صحابہ سے تابعین سے نہیں تو آگے چل کر کے امت کے ائمہ، مثال کے طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قول، ان کی طرف سے کوئی وضاحت یا کوئی شرح کی غرض سے کوئی اقتباس نوٹ کرتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے اور جو پیغام ہے وہ کھل کر کے ہمارے سامنے آ جائے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک آیت کریمہ ہے اور دراصل یہ 3 آیتیں ہیں سورۃ الانعام کی، آیت نمبر 151، ایسے ہی 52 اور ایسے ہی 153۔ یہ 3 آیات ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں آیات کا ذکر قرآن کریم کی ان تینوں آیات کا ذکر کتاب میں نہیں کیا ہے، کیونکہ جو بات اصل میں موضوع سے متعلق ہے، یعنی عقیدہ توحید ثابت کرنا، عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہونی چاہیے، یہ ثابت کرنے کے لیے، اور اس کی جو ضد ہے، اس کا جو اپوزٹ ہے یعنی شرک، اس کی مذمت، اس کی قباحت، اس کی ممانعت اور ایسے ہی اس کا حرام ہونا جو ثابت کرنا ہے، اسی بات کو چونکہ ثابت کرنا ہے، اس لیے آیت کریمہ کا وہ بالکل اتنا حصہ نقل فرمایا ہے جس سے یہ مضمون ثابت ہو جاتا ہے۔ تینوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں بہت زیادہ اہم ہیں، بہت زیادہ بنیادی ہیں۔ کچھ چیزیں فرائض سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر بھی ہیں اس کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے مناہی بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بجائے اس اصل نقطے پر جو بات ثابت کرنا چاہتے ہیں، یعنی شرک سے منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شرک کو حرام کر دیا، یا جتنی چیزوں کو اللہ نے اپنے دین میں حرام کیا ہے، ان حرام کردہ چیزوں میں سب سے پہلے شرک، یہ بیان کرنے کے لیے آیت کریمہ کا اتنا ہی ٹکڑا نقل کیا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ یہ 151 اور ایسے 152 اور 53 تینوں آیات کو جب ہم ملا لیں گے تو کل 10 باتیں ان تینوں آیات سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کا ذکر یا تینوں آیات کا ذکر کیا تو نہیں ہے، تھوڑی سی آیت کریمہ ذکر کرنے کے بعد کر دیا الآیات۔ الآیات یعنی آگے والی آیتیں۔ کتنی آیتیں؟ 3 آیتیں۔ 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وصیت فرمائی ہے، تاکیدی وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اسے بھی پڑھ لیں گے تاکہ وہ بات بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ لیکن اصل جو موضوع ہے کتاب التوحید کا، جو باب ہے، جو چیپٹر چل رہا ہے،
اس سیاق کی پہلی آیت کریمہ کا جو ٹکڑا ہے اسے ہم سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی یہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ، کہیے، آپ کہیے۔ کون مخاطب ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی، اپنے محبوب سے مخاطب ہے، اور اللہ فرماتا ہے قل، آپ کہیے، آپ کہیے، آپ اعلان کیجئے، آپ اس بات کا پیغام پہنچائیے۔ کیا ہے وہ پیغام؟ کیا کہنا ہے؟ تعالوا اتلوا ما حرم علی ربکم علیکم، آپ کہیے آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، آپ یہ کہیے، اپنی امت کے لوگوں کو مخاطب کر کے آپ کہیے تعالوا، آ جاؤ، اتلوا ما حرم ربکم، میں تمہیں بتا دوں، تم پر تلاوت کر دوں، یعنی تمہیں بتا دوں، پڑھ کر کے بتا دوں۔ اللہ کے کلام کی آیات میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں میں اس کو تمہارے سامنے پڑھ کر کے سنا دوں۔ تو آ جاؤ، میں تمہیں تلاوت کر دوں، تم پر تلاوت کر دوں، یعنی تم کو پڑھ کر کے بتا دوں، تمہیں خبر دے دوں، ما حرم ربکم علیکم، ان چیزوں کی خبر دے دوں تمہیں جن چیزوں کو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ آؤ میں تمہیں وہ باتیں بتلا دوں جن باتوں کو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کہتا ہے، آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ اپنی امت کے لوگوں کو پکاریے، بلائیے اور ان کو یہ پیغام دیجئے کہ آ جاؤ اور میں تمہیں وہ باتیں بتلا دوں جنہیں آپ کے رب نے، تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اب یہ بات ہو گئی کہ یہاں سے آیت کریمہ ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو باتیں بتلانے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے جتنی آیتیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم تھا۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم تھا۔ یہ پہلی آیت کریمہ ہمارے سامنے آئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے واسطے سے اپنے نبی کو حکم دے کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی امت کو بتلائیے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتلا دوں جو اللہ نے تم پر حرام کر دی ہیں، اور ان میں سب سے پہلے جس حرام چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، میں تمہیں اللہ کی حرام چیزیں بتلا رہا ہوں۔ ان میں پہلے نمبر پر کیا ہے؟ فہرست کی شروعات، فہرست کا آغاز، سر فہرست کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساجیدار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پارٹنر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابل، اس سے تھوڑا زیادہ ایک ذرے کے برابر یا پورے طور پر کسی بھی طرح کی شراکت ساجیداری تم نہیں کرنا۔ یہ حرام چیزوں کی فہرست میں سب سے پہلی چیز ہے۔ اب آگے والی باتیں انشاءاللہ کریں گے ہم، اس سے پہلے ہمیں جو بات یہاں پر خاص نقطے کی سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، تنہا اسی کی عبادت کرو، تو اتنا ماننا، اتنا اقرار کرنا کافی نہیں ہے۔ اللہ کی توحید ماننا، صرف اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دینا کافی نہیں ہے۔ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اکیلے ہونی چاہیے، اس کا الٹا، اس کا ضد نہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی عبادت میں ساجیدار و شریک نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی بتانا ضروری ہے۔ اس لیے بات اچھی طرح سے ذہن میں رہنی چاہیے کہ صرف اور صرف ایک پہلو بتانا کافی نہیں ہے، ایک پہلو بتانا کافی نہیں ہے۔ جہاں امر بالمعروف ہے وہاں نہی عن المنکر بھی
ضروری ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ضروری ہے یہ بتانا ضروری ہے، تو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس کا اپوزٹ شرک ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ عبادت اللہ کی کرنا ضروری ہے، اور اللہ کے ماں سوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے بھائیوں دور رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساجی دار اور شریک بنانے سے بچنا بھی ضروری۔ تو یہ دونوں پہلو ہیں، اسی لیے شریعت اسلامیہ میں سارے جو احکام ہیں وہ دو پہلوؤں کے ہیں، یا تو ترغیب ہے اور یا تو ترغیب ہے۔ ترغیب اور ترہیب، ترغیب کا مطلب ہوتا ہے رغبت دلانا، بلانا، شوق دلانا، کرنے کے لیے کہنا، اور ترہیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں جو غلط ہیں، باطل ہیں، گناہ کی ہیں، اس سے ڈرانا، اس سے آگاہ کرنا، اس سے چوکنا کرنا۔ تو ترغیب اور ترہیب دونوں ضروری ہے۔ ایسے ہی امر بالمعروف ہے تو نہی عن المنکر بھی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا حکم دینا ضروری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے منع کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ تو عام بات ہو گئی۔ اب امر بالمعروف میں بھلائی کا حکم دینے میں سب سے بڑی بھلائی کون سی ہے، اور برائی سے روکنے میں سب سے بڑی برائی کون سی ہے؟ اس اعتبار سے توحید کا مقام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کی قباحت کا پتہ چلے گا۔ یہاں بھی آیتیں ہمارے سامنے گزری ہیں، آیتوں کے شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ سب سے پہلے جس بات کا حکم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ایسے اس آیت کریمہ کے اندر جب منع کردہ چیز کا تذکرہ کیا جانے لگا کہ کون کون سی چیزیں منع ہے، حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، ہمارے پروردگار نے، ہمارے رب نے ہم پر حرام کر دیا، تو اس فہرست میں سب سے پہلے شرک کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو تمام بھلائیوں میں سب سے بڑی بھلائی اور سب سے پہلی بھلائی توحید ہے، اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی اور سب سے خطرناک اور سب سے پہلی برائی شرک ہے۔ کس اعتبار سے؟ برائی ہونے کے اعتبار سے، اور توحید بھلائی ہونے کے اعتبار سے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انجام کامیابی کا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انجام ناکامی کے انجام سے بچنے کے لیے۔ ان دونوں کے لیے بھی یاد رہے کیا مطلب ہے میری بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کامیابی ہم کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، جو اصل کامیابی، اور جب کامیابی دین اور ایمان اور عقیدے اور عمل کے اعتبار سے کہی جائے تو وہ کامیابی، اصل کامیابی، بنیادی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے، بخش دے، جہنم سے بچا لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اگر یہ کامیابی نہ ملی تو دنیا کی کامیابی، خواہ وہ اس کا تعلق مال سے ہو، اس کا تعلق صحت سے ہو، اس کا تعلق تندرستی سے ہو، اس کا تعلق سماجی مقام اور مرتبے سے ہو، اس کا تعلق عہدہ و منصب سے ہو، اس کا تعلق عزت سے وغیرہ، کسی بھی حیثیت سے کامیابی ہو، اگر جنت نہیں ملی اور جہنم سے آزادی نہیں ملی تو اصل میں کامیابی نہیں ملی۔ اس لیے یہ نقطہ یاد رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سب سے پہلے ضروری ہے کسی کامیابی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو شرک سے بچانا سب سے پہلے ضروری ہے کامیابی کے لیے۔ تو گناہوں میں سب سے خطرناک گناہ شرک، اور نیکیوں میں سب سے اچھا، سب سے بڑا نیکی کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی خالص عبادت، اس اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی۔ انجام کے اعتبار سے یعنی اگر کامیابی چاہیے تو ہمیں توحید سب سے پہلے اپنی درست کرنی ضروری ہے۔ کامیابی چاہیے تو اپنے آپ کو سب سے پہلے جس گناہ سے بچانا ضروری ہے وہ شرک جیسا گناہ ہے۔ اگر توحید نہ ملی، ساری نیکیاں مل گئیں، تب بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور اگر سارے گناہوں سے بچ گئے لیکن شرک کے گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تب بھی کچھ بھی نہیں فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ اس اعتبار سے بھی یاد رکھیں، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ دنیا کی ساری نیکیاں انسان کر ڈالے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نیکی، بندوں کے حقوق سارے ادا کر ڈالے، اللہ کے حقوق سارے ادا کر ڈالے، لیکن توحید کا جو حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پامال کر ڈالے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب و کتاب کے نتیجے میں جو اس کا انجام بنے گا وہ جنت نہیں بنے گا، جہنم بنے گا۔ اور ایسے ہی اگر ایک آدمی سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے،
آدمی چوری نہ کرے، آدمی خیانت نہ کرے، آدمی جھوٹ نہ بولے، آدمی غبن نہ کرے، آدمی فلاں ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، لیکن شرک اس کی زندگی کے اندر موجود ہو تو ان سارے گناہوں سے بچنے کا بھی کوئی فائدہ اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے سب سے بڑے جرم سے اپنے آپ کو ملوث کر رکھا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی، اور سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جس سے بچنا سب سے زیادہ ضروری ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو، اس کی خالص عبادت کو شرک کی آمیزش سے، شرک کی ملاوٹ سے اس کو بچانا اور اس کو بالکل ہی محفوظ رکھنا، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ یہاں پر جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا جو مضمون ہمارے سامنے ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ حرام کردہ چیزوں کی فہرست میں سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دیا ہے، اور سب سے پہلے کیا ہے وہ؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس سے پہلے وہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو خالص کرنے کے لیے، ایک دم پیور کرنے کے لیے، ایک دم ملاوٹوں سے پاک کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو کسی سے اور کچھ سے پاک کر دیں، احدن سے اور شیئن سے پاک کر دیں۔ شیئن کی ایک دلیل یہ بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انداز دیکھو، اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آپ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور یہاں انداز دعوت کا انداز بیان کیا جا رہا ہے، اے نبی آپ لوگوں کو بلا کر کے یہ حکم دیجئے، یہ بتلائیے کہ تمہارے پروردگار نے تم پر بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس میں سب سے پہلے شرک کو حرام کیا ہے۔ اس میں کیا پیغام ہے؟ اللہ براہ راست بھی کہتا ہے اے اللہ کے بندو میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو ساتھی اور شریک نہ بناؤ، لیکن یہاں اللہ فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو پڑھ کے سناؤں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے میرے بھائیوں، وہ پیغام یہ ہے کہ داعی کو حکم دیا جا رہا ہے، کس کو؟ داعی کو، دعوت دینے والے کو، مرشد کو، مصلح کو میرے بھائیوں، اور کس کو؟ ریفارمر کو اور عالم کو۔ اس بات کا حکم ہے، پیغام ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے آپ اپنی امت کے لوگوں کو بلا کر کے کہیے کہ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ اللہ نے کیا کیا حرام کیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے شرک کا ذکر کرو۔ اس لیے دعات کو چاہیے، علماء کو چاہیے، مرشدین کو چاہیے، اماموں کو چاہیے، پیروں کو چاہیے، سب کو چاہیے کہ لوگوں کو اللہ نے کیا کیا حرام کیا ہے سب بتائیں، اور سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو حرام کر دیا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا ہے آپ ایسا کیجئے تو یہ پیغام ہر داعی کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ ہر عالم کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ ہر میرے بھائیوں میدان دعوت میں، میدان تعلیم و تربیت میں، میدان اصلاح و ارشاد میں کام کرنے والے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محرمات کا تذکرہ کرے کہ اللہ نے کیا کیا حرام کیا ہے، اور کسی چیز کو پہلے بیان نہ کرے کہ اللہ نے حرام کیا ہے، نہ زناکاری کو، نہ بدکاری کو، نہ فحاشی کو، نہ غبن کو، نہ ناانصافی کو، نہ ظلم کو، نہ زیادتی کو، کسی بھی حرام کو پہلے ذکر نہ کرے، سب سے پہلے جس حرام کا ذکر کرے وہ کیا ہو؟ شرک کا ذکر کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس بڑے والے حرام سے نہیں بچا تو بعد والے حراموں سے، حرام کاموں سے بچ کر کے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ اس لیے یہ پیغام، دونوں پیغام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو مخاطب کر رہا ہے، اس میں سبق ہے دعات کے لیے، اس میں سبق ہے علماء کے لیے، اور اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ منع کرنے والا کام سب سے پہلا اگر کسی عالم پر، کسی داعی پر واجب ہوتا ہے تو یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ امت کو شرک سے بچائے، امت کو شرک سے بچائے۔
آپ کو میرے بھائیوں حیرت ہوگی یہ جان کر کہ ایک بہت بڑا طبقہ تو ایسا ہے دعوت کے نام پر دعوت کے مشن پر کام کرنے والوں کا، جو اس بات کا ہی قائل نہیں ہے، اصول کے اعتبار سے، اپنے اصول کے اعتبار سے اس بات کا قائل ہے ہی نہیں کہ دعوت کے اندر کسی چیز سے منع کرنے کا کام کیا جائے۔ بھلائی کا کام کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، ہے نا، حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقات کرو، خیرات کرو، تسبیحات کرو، اذکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پڑھو، ساری چیزیں کرو، لیکن منع کرنے والا کام ان کے اصول سے باہر ہے۔ منع کرنے والا کام ان کے اصول سے باہر۔ امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر نہیں کرنا ہے۔ بھلائی کا حکم دینا ہے لیکن برائی سے منع نہیں کرنا۔ یہ تو کہنا ہے چلو نماز پڑھنے کے لیے، لیکن وہ جس کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ نشے کا عادی ہے، وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے، وہ شراب کا عادی ہے، وہ زناکاری بدکاری کا عادی ہے، اسے یہ تو کہا جائے کہ آؤ نماز پڑھنے کے لیے، لیکن یہ نہ کہا جائے کہ بھائی آپ سگریٹ کیوں پیتے ہیں، سگریٹ پینا چھوڑ دیں، آپ نشہ کیوں کرتے ہیں، اس سے باز آ جائیں، یہ حرام ہے، آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، جھوٹ مت بولیے، جھوٹ بولنا حرام ہے، گناہ کبیرہ۔ منکر سے منع نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں منکر سے منع کریں گے تو زیادہ ٹھیس پہنچتی ہے دل کو، پھر آدمی نفرت کرے گا، آپ جس بات کا حکم دے رہے ہیں وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت ہمیں اصول سکھاتی ہے۔ دعوت کے اصول کیا ہیں؟ دعوت کے مشن کو ایک دائی جب اس مشن پر آئے تو اپنی اس مشن کو کیسے انجام دے۔ بار بار اسی لیے ہم لوگ بات کرتے ہیں، ہمارے اپنے بڑوں سے سن کر کے، پڑھ کر کے، ہمارے بڑے اپنے اسلاف سے، وہ اپنے اسلاف سے، اور بالکل کہاں سے شروعات ہوئی ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے سارے انبیاء علیہ السلام جن کی تعداد، جن کا ذکر آیا ہوا ہے، ان کی تعداد تقریباً 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ بقیہ انبیاء کی تعداد، بقیہ انبیاء کے نام، رسولوں کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیے۔ 25 انبیاء آپ اگر ان کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کو سب سے پہلے جس بات سے منع کیا وہ شرک، جو حرام بتلایا وہ شرک۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شرک کو بتایا کہ شرک حرام ہے۔ اور اچھا مثال دیکھ لیں ذرا سا اس کا موازنہ کر کے کہ قوم کے اندر، انبیاء کی قوموں کے اندر بہت سارے جرائم تھے، بہت سارے گناہوں کے کام قوم کے لوگ کیا کرتے تھے، لیکن قوم کے انبیاء نے کیا کیا؟ قوموں کے انبیاء نے، ہر قوم کے نبی نے کیا کیا؟ اس حرام کام سے منع بعد میں کیا۔ پہلے کس سے منع کیا؟ پہلے شرک سے منع کیا، لیکن منع کیا، منکر سے روکا، اور سب سے بڑے منکر سے سب سے پہلے روکا، اس کے بعد سارے منکرات کو ایک ایک کر کے سب سے کیا کیا؟ سب سے روکا اور منع کیا۔ مثال کے طور پر میرے بھائیوں، ناپ تول میں کمی کرنے والی جو قوم تھی، حضرت شعیب علیہ السلام، ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے ان کو ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا یا پہلے شرک کرنے سے منع کیا؟ شرک کرنے سے پہلے منع کرنا، سارے حرام سے منع کرنا، سارے اوامر کا حکم دینا ہے، اور سب سے پہلے توحید کا، خالص عبادت کا، اور سارے منکرات سے منع کرنا ہے، سب سے پہلے شرک سے، کفر سے منع کرنا ہے۔ تو حضرت میرے بھائی کیا کیا قوم کے نبی نے؟ قوم کے نبی نے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی۔ اے میری قوم کے لوگو اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی تمہارا عبادت کے قابل سچا نہیں ہے۔ اس کے بعد قوم کے اندر اور بھی حرام کام چل رہے تھے، اس میں سے ایک ناپ تول میں کمی، ڈانڈیاں مارنے کا کام چلتا تھا، خرد برد کرنے کا کام چلتا تھا، اس سے بھی کیا کیا قوم کے نبی نے؟ قوم کو منع کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسی برائی پائی جاتی تھی اخلاقی، جو پوری دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے کہیں نہیں پائی گئی۔ ہاں سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم جنسی کا جرم سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر
یہ جرم پایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے اس گناہ سے روکا یا پہلے شرک سے روکا؟ پہلے شرک سے منع کیا، اس لیے کہ شرک سے اگر نہیں باز آئیں گے تو ان تمام چیزوں سے باز آنے کا بھی کوئی نتیجہ انہیں صحیح حاصل نہیں ہوگا، اور اگر وہ شرک سے باز آ گئے تو بقیہ گناہوں سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ توبہ کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کے سچے عبادت کا مستحق ہونے کا ایمان انہیں اس بات پر آمادہ کرے گا کہ اب سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق چلنا چاہیے۔ جو کچھ حرام کیا اللہ نے وہ حرام، اور جو کچھ اللہ نے حلال اور جائز کیا وہ حلال اور جائز۔ اور پھر اگر فرض کر لو کہ اگر شرک سے باز آ گئے، خالص توحید کا عقیدہ ہو گیا، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر فرض کر لو کہ وہ ناپ تول میں کمی کرنے سے باز نہ آئے، ناپ تول میں کمی کرنے سے باز نہ آئے، دنیا کی محبت غالب رہی اور وہ بدفعلی کے جرم سے باز نہ آئے، یہ گناہ بھی کرتے رہے، تو بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نہیں امید ہے اس کی مغفرت ہونے کی؟ کیونکہ گناہ کبیرہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق گناہ کبیرہ کرنے والا اگر توبہ کر لے تو الحمدللہ، اور اگر توبہ نہیں کیا، اسی حالت میں مر گیا، گناہ کبیرہ لے کر کے گیا دنیا سے، لیکن شرک نہیں کیا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تلے ہوگا، اللہ کی چاہت کے نیچے ہوگا۔ ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اسے بخش دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اسے عذاب دے گا۔ میرے بھائیوں، اگر بخش دے گا تو پھر جنت میں یوں داخل ہو جائے گا، اور اگر نہیں بخشے گا، اگر عذاب بھی دے گا تو اپنے اس گناہ کبیرہ کی سزا بھگت کر کے جب اسے چھٹی مل جائے گی، یعنی اپنی جرم کا خمیازہ اسے حاصل ہو جائے گا، تو اس کے بعد اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن اگر شرک کا جرم لے کر کے گیا تو ساری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اکارت کر دے گا۔ اس لیے سب سے پہلے یہ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر اوامر میں، اور سب سے پہلے منہیات منکرات میں شرک کا تذکرہ، کفر کا تذکرہ ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اچھا، میں اب چاہتا ہوں کہ وہ آیتیں جو تینوں ہیں، وہ تینوں آیتیں، ان تینوں آیتوں میں کیا پیغام ہے، آیتیں پڑھنے کے بجائے ہم اس کا پیغام آپ کے سامنے ذکر کر دیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151، 52 اور 53 آپ اس کو پڑھیں۔ اس کے اندر 10 وصیتیں، الوصایا العشر، 10 وصیتیں، ان تین آیتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان تین آیتوں کو کہا جاتا ہے 10 وصیتوں والی آیتیں، 10 وصیتوں والی آیتیں۔ کیوں معلوم آپ کو؟ اس لیے کہ ان آیات کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالی جب بہت ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اخیر میں جہاں آیت ختم ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ذالکم وصاکم بہ، ذالکم وصاکم بہ، یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے آیتوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی وصیت کر رہا ہے، وصیت کر رہا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اللہ تم کو تاکیدی حکم دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وصیت کر رہا ہے۔ اسی لیے ان تینوں آیتوں میں جو 10 باتیں بیان کی گئی ہیں، ان تینوں باتوں کو، ان 10 باتوں کو الوصایا العشر، 10 اہم اور قیمتی وصیتیں، اس نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو تینوں آیتوں میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے؟ نمبر 1، پہلی بات تو یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤ، یہ والی آیت کریمہ کا پہلا ٹکڑا۔ اور یہ جو شرک سے منع کیا گیا، وَلَا تُشْرِكُ اللہ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اس میں پھر وہی بات یاد رکھیں کہ اس میں کوئی خاص نہیں کیا گیا، چھوٹا شرک، بڑا شرک، ظاہر شرک، پوشیدہ شرک، ہے نا، اس طرح کی کوئی تفصیل نہیں کی گئی، شرک سے منع کیا گیا تو سارے شرک سے ممانعت اس کے اندر آ گئی، چھوٹا شرک ہو تو بھی، بڑا ہو تو بھی، ظاہر ہو تو بھی، خفی ہو تو بھی، سارے کے سارے، یعنی ریاکاری جس کو چھوٹا شرک کہا جاتا ہے، وہاں تک سارے کے سارے شرک، ادنا سے ادنا شرک بھی جو ہے اس کے اندر شامل ہے، تو سارے کے سارے شرک شامل ہیں۔ اور اس جرم میں اگر مبتلا ہوا کوئی، یعنی شرک کے جرم میں اگر کوئی ہوا، مشرک کہا گیا
تو ہر مشرک بھی شامل ہے اس کے اندر، چاہے وہ مشرک شرک اکبر ہو یا مشرک شرک اصغر ہو، یعنی چاہے وہ بڑا شرک کرنے والا مشرک ہو یا وہ چھوٹا شرک کرنے والا مشرک ہو۔ اس کی تفصیلات بھی آئیں گے، چھوٹے بڑے شرک کا کیا معنی ہوتا ہے، اور یہ بات بھی آئے گی کہ امت کی اکثریت یہ کہتی ہے شرک کا انجام جہنم ہے نا، شرک کا انجام جہنم ہے، یعنی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ شرک کیا جائے کہ عموم میں بڑی تعداد مفسرین کی، محدثین کی، عقیدے کے علماء کی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ اس کے اندر شرک کی ساری شکلیں شامل ہیں، چھوٹا شرک بڑا شرک، یہ تفریق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اگر فرماتا ہے کہ اللہ اس بات کو برداشت نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا، نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، تو شرک کچھ بھی کیا جائے، کوئی بھی شرک کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ مفسرین کی بڑی تعداد اس بات کو کہتی ہے، اس بات کو یاد رکھیں، یہ بات اس لیے ذکر کی جا رہی ہے تاکہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں اور تمام لوگوں کے ذہن میں یہ رہے، ایسا نہ ہو کہ چھوٹے بڑے کی تفریق کر کے ہم مطمئن ہو جائیں، بڑے سے تو بچیں اور چھوٹا ہو جایا کرے، یہ جرأت نہ پیدا ہو جائے، جسارت نہ پیدا ہو جائے، کہیں شیطان ہم کو کہیں وسوسے میں نہ ڈال دے۔ ہر شرک چھوٹے بڑے سب سے بچیں۔ اس سے پہلے غالباً بات آئی تھی یا اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا میں ابو بکر صدیق کیا میں تمہیں وہ دعا نہ سکھلا دوں جب تم وہ دعا پڑھو گے تو ذہب عنک قلیلہ وکثیرہ، تم سے چھوٹا بڑا کم زیادہ سارا شرک کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا۔ وہ دعا ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں پڑھی ہے، کیا؟ اللہم، یاد ہے کسی کو؟ اگر کسی کو یاد ہے تو پڑھ کے سنا دے، بہت اطمینان ہو جائے گا کہ الحمدللہ درس واقعی جو چل رہا ہے اس سے ہم اچھی طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ بھی مسئلہ توحید کا، شرک کا ہے۔ اگر اس میں اگر ہمیں یہ باریکیاں نہ یاد ہوں تو پھر واقعی میرے بھائیوں فکر کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تجھ سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان تمام شرک سے جو مجھ سے جان بوجھ کر کے ہو جائے، جو مجھ سے جان بوجھ کر کے ہو جائے، میں پناہ چاہتا ہوں، اور ان تمام شرک سے تیری مغفرت کا سوال کرتا ہوں جو مجھ سے انجانے میں ہو جائے، لما لا اعلم، جسے میں نہ جان سکوں، انجانے میں ہو جائے۔ تو ہم جب اس دعا کو پڑھتے رہیں گے، ایک تو اہتمام کریں گے توحید کا، اہتمام کریں گے شرک سے بچنے کا، علم حاصل کریں گے توحید کا، علم حاصل کریں گے شرک کا، توحید اپنانے کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے ایک تو یہ کام کریں گے، صبح شام پڑھیں گے توحید، صبح شام پڑھیں گے شرک، تاکہ توحید زندگی میں ایک دم راسخ ہو جائے، شرک کے ذرے ذرے سے پاک ہو جائے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں گے، کہیں بھول چوک میں ہو جائے، انجانے میں ہو جائے، یا جان بوجھ کر کے کہیں ہو جائے تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما دے؟ معاف فرما دے۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اچھا، تو تمام کے تمام مشرکین بھی شامل ہیں، تمام کے تمام مشرکین بھی شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جس کو بھی شریک کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ کی عبادت میں جس کو بھی شریک کیا جائے، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، نبی ہو، رسول ہو، فرشتہ ہو، ولی ہو، صالح ہو، مکھی ہو، مچھر ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارہ ہو، بت ہو، مورتی ہو، دیوی ہو، دیوتا ہو، قبر ہو، شجر ہو، حجر ہو، کچھ بھی ہو، جتنی چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے وہ سب بھی اس کے اندر شامل ہے۔ شیئن کے اندر سب آ گیا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یاد رکھیں، تمام طرح کی شرک آ گئے اس کے اندر، تمام طرح کے مشرکین آ گئے، اور تمام طرح کے غیر اللہ بھی اس کے اندر آ گئے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ساجیدار اور شریک بنایا جاتا ہے۔ اچھا جناب، یہ ہو گئی بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ آیت کریمہ، تینوں آیات کا خلاصہ میں سرسری طور پر آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وصیت کیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں بھی یاد رکھیں کہ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے منع کرنے کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا جناب، کیسے کرنا ہے؟
ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، محبت سے پیش آنا ہے، شفقت سے پیش آنا ہے، ان کے دکھ درد میں ہر طرح سے ہمیں شامل ہونا ہے، اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کرنی ہے، زبان سے، عمل سے، کردار سے، رویے سے، کسی بھی طریقے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کی پوری فکر کرنی ہے آخری دم تک۔ اتنا اونچا مقام ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی جب تک نہ ہو تب تک ان کا کہا بھی ماننا ہے، جب تک اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں تب تک والدین کی اطاعت کرنا ہے، ان کا کہا ماننا ہے، ان کی فرمانبرداری کرنی، یہ ہماری ذمہ داری۔ تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ فرمایا، ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ان 10 وصیتوں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرنے کی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے باز آنا۔ یہاں دیکھا آپ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تیسری بات جو ہے اس میں یہ ہے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو فاقے کے ڈر سے قتل نہیں کرنا ہے، فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، ممنوعات میں سے۔ میرے بھائیوں اب یہ تو لمبی بات ہے، لمبا موضوع، اس میں جانا نہیں ہے۔ آج اس طرح تو قتل نہیں کرتے جیسے جاہلیت میں قتل کرتے تھے، لیکن آج نیا جو ڈیولپڈ طریقہ ہے اس اعتبار سے لوگ قتل کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو بچیوں کو دنیا میں، میرے بھائیوں، دنیا میں زندہ آنے نہیں دینا چاہتے، تو یہ بھی میرے بھائیوں وہی زندہ درگور کرنے کی قبیل سے ہے۔ یہ ایبارشن کا طریقہ چلتا ہے۔ ایبارشن یہ کیا ہے؟ یہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا، بیٹیوں کو زندہ درگور مت کرو، اپنے بچوں کو فقیری کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ میں روزی تم کو بھی دیتا ہوں، ان کو بھی دیتا ہوں، میں تمہارا بھی روزی ریسا ہوں اور میں ان کا بھی روزی ریسا ہوں۔ نحن نرزقکم وإیاہم، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں، ان کو بھی، اور ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ اللہ نے کہیں ایسا فرمایا، کہیں ایسا فرمایا، اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ چوتھی بات، فواحش، بے حیائی کے کام، گناہوں کے کام، گندے کام، بھونڈے کام، بے تکے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ فواحش میں میرے بھائیوں، فواحش کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا تعلق جنسیات سے ہو، اس کا تعلق شہوت سے ہو، نہیں، یہ ایسا ماحول بن گیا ہے۔ فواحش، فاحش کی جمع ہے، فاحشہ کی جمع ہے یا فاحش کی جمع ہے، اور فاحش ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس گناہ کی قباحت، اس کی گندگی اور اس کا گھناؤنا پن بہت واضح ہو، ایسے ہر گناہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ فواحش کہا جاتا ہے۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں گے تو شرک بھی فواحش میں سب سے اونچے نمبر پر آئے گا، کیونکہ اس سے زیادہ گھناؤنا جرم کیا ہو سکتا ہے کہ جس خالق رازق نے ہم کو پیدا کیا اور سب کچھ وہ دیتا ہے، عبادت ہم اس کی خالص نہیں کرتے، اس کی عبادت میں کسی کو ساجیدار بنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس اعتبار سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے شرک کا تذکرہ کر دیا ہے تو وہ اور زیادہ بلیغ انداز ہے، اونچا انداز ہے، لیکن فواحش کا معنی یہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بقیہ چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو چاہے وہ کھلے گناہ کے کام ہو، بے حیائی کے کام ہو، یا چھپے ہوئے گناہ کے بے حیائی کے کام ہو، تمام کے تمام معاصی، منکرات، گناہ کے کام ظاہر باطن سب کے سامنے کریں تو بھی شامل ہے، اور چوری چھپے کریں تب بھی شامل ہے۔ یہ موبائل بہت سارے گناہ کے کام چوری چھپے کرواتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہماری اور آپ کی نگاہوں سے تو چھپا ہو سکتا ہے، رب ذوالجلال سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرے بن دیکھے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے میرے بھائیو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم بن دیکھے ڈرتے ہیں، تو پھر یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ گناہ کا کام کریں گے، اور راتوں کو ہم تنہائی میں ہم کچھ گناہ کے کام دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں، بے حیائی کی چیزیں دیکھیں، یا اور کوئی منکر دیکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں سے اوجھل ہوگا۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، زمین اور آسمان میں ایک ذرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، اوجھل نہیں ہے۔ تو بہرحال چوتھی چیز۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی وصیت کی ہے کہ ناحق کسی کی جان نہ لو، ناحق کسی کی جان نہ لو، نفس کو قتل نہ کرو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ تو نفس، کسی بھی جان کو لینا حرام ہے جب تک کہ شریعت کی روشنی میں وہ چیز حلال نہ ہو جائے۔ شریعت کی روشنی میں حلال ہوگی تو اس کی شرطیں ہیں، اس کے کنڈیشن ہیں، اور جب وہ حلال ہوگا تو پھر وہ کون نافذ کرے گا، کون جان لے گا،
اور وہ حدیث ہم جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی آدمی کی جان لینا حرام ہے، ناجائز ہے، سوائے تین چیزوں کے۔ ایک تو یہ کہ کوئی آدمی مرتد ہو جائے، دین اسلام سے خارج ہو جائے، تو ارتداد اسے کیا کر دیا جائے گا؟ ارتداداً اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن کون کرے گا؟ ہم لوگ کریں گے؟ کوئی نہیں کرے گا۔ جہاں اسلام کا نظام ہوگا، ولی امر ہوگا، قاضی ہوگا، عدالت ہوگی اسلام کی، وہاں سے فیصلہ ہوگا، اس پر جو مامور ہوگا وہ اس کام کو انجام دے گا۔ اس لیے کہیں بھی کسی بھی چیز کو فٹ کرنے کی کوشش کرنا یہ سب سے بڑی نادانی ہے۔ آج یہی نادانی لوگ کرتے ہیں نا، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اسے اسی بمبئی میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے محلے میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے پڑوسی پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی وہ آیت کریمہ قرآن کریم میں ہے، لیکن اس آیت کریمہ کا صرف مجرد ترجمہ پڑھ کر کے اس کی تنفیذ نہیں کر سکتے۔ اس کا سیاق کیا ہے، اس کا سباق کیا ہے؟ وہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں نازل ہوئی، جنگ کے ماحول کی ہے، صلح کے ماحول کی ہے، کس ماحول کی ہے؟ اس لیے صرف مجرد ترجمہ، اور آج تو ترجمہ بھی نہیں پڑھتے لوگ بھائی، ترجمہ بھی کون پڑھتا ترجمہ؟ آج ترجمے کو بھی کنارے لگا دیا گیا، آج تو لفظ کے معنی پڑھ کر کے لوگ مفسر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ، لفظ لفظ۔ لوگوں نے ایک فلسفہ بنا رکھا ہے کہ بھئی ایک روٹ کے الفاظ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آتے ہیں۔ اب اگر اس روٹ کا معنی جان لیا ہم نے تو اس روٹ سے اگر 10 الفاظ آتے ہیں تو ایک ساتھ میں 10 کا معنی معلوم پڑ گیا۔ اس روٹ کے 100 الفاظ ہیں تو ایک لفظ کو جاننے سے 100 الفاظ کا معنی آ گیا، 200 ہیں تو 200، 400 ہیں تو 400۔ اس طرح سے ایک روٹین کے ساتھ 2، 2.5، 3 مہینے میں، کوئی زیادہ 4، 6 مہینے میں پورے قرآن کریم کو سمجھنے کا دعویٰ اور اس کی تفسیر کرنے کا، اس کو میرے بھائیوں جان لینے کا، اس کے مضمون کو سمجھ لینے کا دعویٰ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ وہ صحابہ جو 10 آیتیں نبی کی زبان سے تلاوت سنتے تھے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اس کے بعد اس پر عمل کر لیتے تھے، تب اگلی 10 آیتوں کی طرف جایا کرتے تھے۔ وہ صحابہ جو عرب تھے، عرب اصل عرب تھے، بطن عرب کے وہ لوگ تھے میرے بھائیوں۔ وہ صحابہ نبی کی صحبت میں رہنے والے، آپ کی خلوت میں جلوت میں، آپ کے دائیں بائیں، آپ کے سفر حضر صلح جنگ میں رہنے والے، اور ایک ایک لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے جاننے سمجھنے والے، آپ کے عمل میں قرآن کریم کی تفسیر کو ڈھلا ہوا دیکھنے والے صحابہ کرام، جنہوں نے تازہ بتازہ قرآن کریم کو اترتے ہوئے دیکھا، تازہ بتازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سناتے ہوئے دیکھا، تازہ بتازہ اس کی معنی، اس کے مفاہیم، اس کی تفسیر بتاتے ہوئے دیکھا۔ وہ صحابہ کتنی آیتیں سمجھتے تھے بھائی؟ 10 آیتیں لیتے تھے، ہم اس کو سمجھتے تھے، پڑھتے تھے، اس کی تفسیر کو سمجھتے تھے، اس کے بعد اس پر عمل کرتے تھے۔ جب تک اتنا سب نہیں کر لیتے تھے لا نتجاوز، ہم آگے نہیں بڑھتے تھے۔ تو صحابہ نبی کی صحبت میں رہنے والے عرب، اور سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے، وہ تو 10 آیت پڑھ کر کے آگے بڑھتے تھے، اور 10 آیت میں 10 دن لگتا تھا کہ 15 دن لگتا تھا کہ 20 لگتا تھا، اللہ عالم۔ اور آج آدمی 4-6 مہینے کے اندر ہندوستان کا عاجمی، جس کو اپنی بھاشا بھی صحیح سے نہیں آتی، وہ عربی زبان کی روٹ کو سمجھ کر کے قرآن کریم کا مفسر۔ کت قدر حیرتناک بات ہے، علم کتنا اجنبی ہوتا جا رہا ہے، علم کی کس قدر ناقدری۔ اور یہ تو علم عام بات میں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم جو ساری شریعت کا اصل الاصول ہے، اس کے ساتھ یہ حال چل رہا ہے میرے بھائیوں۔ یہ دراصل اس اصول سے ہٹ جانے کا نتیجہ ہے جو علم اور دعوت کا اصول قرآن و سنت صحابہ کرام اور تابعین کی زندگی میں ڈھلا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر کے منمانی دعوت کا اصول، منمانی تعلیم کا اصول، منمانی تربیت کا اصول لوگوں نے بنا رکھا ہے، اور اسی کو ساری دنیا پر نافذ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ خیر، یہ بات تو بیچ میں ضمناً آ گئی، انشاءاللہ 2-4 منٹ 5 منٹ میں یہ بات ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ہو گئی بات۔ 5ویں بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو جان حرام ہے، بات ہی چل رہی تھی کس کو قتل؟ مرتد، جو اسلام چھوڑ دے اس کو ارتداداً قتل۔ یہاں سے بات نکل کر کے بہت دور چلی گئی۔ دوسرا کون ہے؟ السیب الزانی، السیب الزانی، جو شادی شدہ ہو اور زناکاری کر لے، بدکاری کر لے، اور اس کا زنا ثابت ہو جائے تو زنا کی حد اس پر نافذ کی جائے گی، سنگسار، یعنی پتھروں سے مار کے، رجم کر کے اس کی جان لے لی جائے۔ 2 ہو گیا۔ تیسرا کون ہے؟ النفس بالنفس،
نفس کے بدلے نفس، جان کے بدلے جان۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی جان لے لے تو اس کو اس کے بدلے میں کیا کیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا، الا یہ کہ اس کے اولیاء دیت کے لیے خون بہا دینے کے لیے راضی ہوں تو الگ بات ہے، ورنہ جان کے بدلے جان۔ لیکن اس میں سے کوئی بھی تنفیذ کہیں بھی نہیں ہوگی۔ اسلامی نظام ہوگا اور ولی امر ہوگا اور اسلامی عدالت اور قاضی ہوگا، اس کے بعد مسائل آئیں گے اور اس کی عدالت میں جا کر کے اس کے فیصلے ہوں گے، اس کے بعد جو اس پر مامور ہوگا وہ اس کی تنفیذ کرے گا۔ یہ بات بار بار اس لیے کہ آج کل خروج کا عجیب و غریب راستہ نکلا ہوا ہے۔ کتنے لوگوں نے اسی جہالت کے نتیجے میں نہ جانے کیسے کیسے قدم اٹھا لیے۔ اس کی جان لینا، اس کی جان لینا، اس کی آبرو، ہندوستان میں ہے تو سب حلال ہے، کوئی حرام نہیں ہے، ہندوستان ہے تو سود حلال ہے، ہندوستان ہے تو فلاں حلال ہے، رشوت حلال، اس طرح کی باتیں کرنے والے۔ میرے بھائیوں، دین اور شریعت کو تو قرآن و سنت سے ہم نے پڑھنا اور سیکھنا ہے۔ جہاں دنیا میں رہیں گے جتنا عمل کر سکیں گے اتنا عمل کریں گے، جتنا عمل کرنے کی اجازت ہوگی اتنا عمل کریں گے، لیکن دین پر عمل کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہندوستان ہے تو کیا سود جو حرام ہے وہ حلال ہو جائے گا؟ ایسا طریقہ لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں نادانی کی ہیں۔ اچھا، تو یہ 3 باتیں ہو گئی نا جس بنیاد پر انسان کی یہ ہے جب نفس کا لینا، قتل کرنا حلال ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہو گئی بات۔ اس کے بعد چھٹی بات کیا ہے جس کی وصیت اللہ نے فرمائی ہے؟ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یتیم کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ ولا تأکلوا، اللہ نے فرمایا مال نہ کھاؤ، یہاں اللہ نے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں معلوم ہے؟ زمانے جاہلیت میں یتیموں کے ساتھ بڑا ناروا سلوک ہوتا تھا، اور معاف کیجئے گا آج بھی ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے۔ اگر بچپن میں باپ کی وفات ہو گئی اور دین نہیں ہے زندگی میں، خوف نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو میرے بھائیو رشتہ داروں کا بڑا نازیبا سلوک ہوتا ہے بہت سارے ایتام کے ساتھ۔ اس کی ہمارے سماج اور سوسائٹی میں بہت ساری مثالیں بھی موجود ہیں، اس لیے یاد رہے اللہ فرماتا ہے یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر آپ کو عدل اور انصاف کے ساتھ اگر واقعی اس یتیم کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، حق حلال کے ساتھ، ایک آنا پائی کے حساب کے ساتھ اگر اس کے مال میں کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، اس کا ایک روپیہ بھی حرام میں نہیں دینا ہے آپ کو، بلکہ اس کے مال کو بڑھانا ہے، کیونکہ اگر تجارت نہیں کی جاتی ہے تو مال کیا ہوتا ہے؟ مال خرچ ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر انصاف کے ساتھ آپ کو کرنا ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ قریب، ورنہ قریب بھی نہ جاؤ۔ اس میں شدت ہے۔ شدت کیا ہے؟ کہ بہت سنگین مسئلہ ہے، خطرناک مسئلہ ہے، آپ کو قریب بھی نہیں جانا ہے۔ جیسے زنا کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ زنا کے قریب نہ جاؤ، سنگین مسئلہ ہے، کرو نہیں، قریب بھی نہ جاؤ، حرام نہ کھاؤ بلکہ قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح سے تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں 7ویں چیز کیا ہے؟ ناپ تول پورا کرو۔ میزان اور تولنے والی چیز ہو تو پورا تولو، وزن کرنے والی چیز ہو تو برابر وزن کرو، اور میرے بھائیوں ناپنے والی چیز ہو تو برابر ناپو، انصاف کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ 7ویں چیز ہے۔ 8ویں چیز کیا ہے؟ کہ جب تمہیں کوئی بات کہنی ہو تو عدل و انصاف کی کرو۔ وہ جو ناپ تول کا مسئلہ ہے وہ بھی انصاف ہے کہ نہیں انصاف ہے، لیکن وہ انصاف کرنے کا حکم ہے اور یہ انصاف کہنے کا حکم ہے۔ عدالت کے فیصلے ہوں، پنچایت ہو، تو آدمی جھوٹی گواہی دے دے، ادھر سے بیان دے دے ادھر سے بیان دے دے، جس کا حق ہے اس کا حق چلا جائے، ایسا نہیں۔ تو دونوں انصاف، زبان کا بھی انصاف اور عمل اور کردار کا بھی انصاف۔ حرام کھانا نہیں ہے اور ناحق کسی کے حق میں بولنا نہیں ہے، یہ دونوں انصاف۔ 8ویں چیز، 9ویں چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیمان کو پورا کرنا۔ جو کچھ بھی اللہ سے عہد کیا ہے، اللہ سے سب سے بڑا عہد ہم نے توحید کا کیا ہے، رسالت کا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تیری توحید کے سوا ہم کہیں نہیں جائیں گے، اور تیرے نبی کی سنت کے سوا دنیا میں کسی کی بات کو آنکھ بند کر کے تسلیم نہیں کرے۔ اس وعدے کو پورا کرو، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قرآن کریم کی ان آیتوں میں، ان آیتوں کو بھی کیا کرو؟ عمل پڑھ کر کے ان تمام چیزوں کو پورا کرو۔ 9ویں چیز۔ 10ویں چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا صراط مستقیم ہے
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی جو شرک سے بچنا، توحید پر چلنا، شرک سے بچنا اور تمام حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، تمام واجبات پر عمل کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس لیے اسی راستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ 10واں حکم ہے۔ تو یہاں پر وہ 10 باتیں مکمل ہوتی ہیں۔ یہ 3 آیتوں میں سورۃ الانعام کی تینوں آیتوں کے اندر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اصل مقصود کیا تھا اس پوری آیتوں کے ذکر کرنے کا؟ وہ پہلا ٹکڑا، اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب سے بڑے گناہ شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر تمام محرمات سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مامورات پر عمل کرنے کی، تمام منہیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی کیا ہے؟ یہی تقویٰ ہے، تمام مامورات پر عمل کرنا، تمام منہیات سے اپنے آپ کو بچانا، یہی تقویٰ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔